آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی کے بارے میں مختصر سا بتائیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ، جن کو گزشتہ صدی کے آئنسٹائن کے بعد دوسرا بڑا سائنٹسٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ آئنسٹائن کے بعد دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ سمجھے جاتے تھے۔ اس دنیا کا سب سے ذہین انسان بھی اسٹیفن ہاکنگ کو سمجھا جاتا تھا۔ وہ فزکس اور ریاضی میں ایکسپرٹ تھے۔ اسٹیفن ایم ایس سی تک درمیانے درجے کے طالب علم تھے۔ سائیکلنگ، فٹ بال اور کشتی رانی کے شوقین تھے اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ معمولی تھی۔ ان کا زیادہ تر کام کونیات اور بلیک ہولز کے میدان میں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی کا ایک اور منفرد اور المناک پہلو ایک عجیب بیماری بھی تھا۔ 1963 میں جب وہ کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، انہوں نے اپنے تھیسس مکمل کر لیے، لیکن ٹریجڈی یہ تھی کہ لکھنے سے پہلے اسٹیفن کو معلوم ہوا کہ وہ ایک پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ طبی زبان میں ALS کہلانے والی بیماری دل کو متاثر کرتی ہے۔ اس بیماری میں جسم کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان خود کو آہستہ آہستہ موت کی وادی میں اترتا محسوس کرتا ہے۔ اسٹیفن 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوئے۔ پہلے انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر ہاتھ، پھر بازو، پھر بالائی داڑھ، پھر پاؤں، پھر ٹانگیں اور آخر میں زبان بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ صرف ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد گردن دائیں جانب جھک گئی اور دوبارہ سیدھی نہ ہوئی۔ ان کا پورا جسم مفلوج تھا۔ ایک دن اسٹیفن کی وائف کام کر رہی تھی تو اس نے دیکھا اسٹیفن کی آنکھ کی ایک پلک میں جان ہے۔ آنکھوں کی پلک کی موومنٹ کو دیکھتے ہی اسٹیفن کی وائف نے کہا، اسٹیفن ہم آج بھی کتاب لکھ سکتے ہیں، اور وہ آنکھ کی پلک ہلی۔ یس۔ اسی وقت اسٹیفن کی وائف نے بھاگتے ہوئے جا کے بچوں کی کاپی سے 26 صفحے نکال لیے۔ پہلے صفحے پہ A، پھر دوسرے پہ B اور اسی طرح لاسٹ صفحوں پہ XYZ لکھ دیا۔ مطلب 26 صفحوں پہ پوری ABC لکھ دی۔ اس کے بعد وہ اسٹیفن کے سامنے آئی اور کہا، لیٹس سٹارٹ، کتاب شروع کرتے ہیں۔ اور وہ پیجز جس پہ اسٹیفن کی وائف نے ABC لکھی تھی، وہ ایک ایک کر کے اسٹیفن کو دکھاتی رہی۔ جہاں پر بھی اسٹیفن کی پلک وائبریٹ کرتی تھی، اسٹیفن کی وائف اس کو لکھ لیتی تھی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک ورڈ لکھنے کے لیے بھی ان لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑی۔ اس طرح یہ تھیسس تقریباً 4 سال اور 3 ماہ میں مکمل ہوئے۔ اسٹیفن نے تھیسس مکمل کرنے کے بعد ایک تاریخی جملہ لکھا۔ اس نے لکھا، یہ عجیب مخلوق ہے انسان، اس کی ایک پلک بچ جائے تب بھی اپنا خواب پورا کر لیتی ہے۔ بعد ازاں کیمبرج یونیورسٹی نے اسٹیفن کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر ان کی ویل چیئر کے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر ان کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پہ شفٹ کرتے تھے۔ پلکیں ایک خاص زاویے اور ردم میں ہلتی تھیں۔ یہ ردم لفظوں کی شکل اختیار کرتے تھے۔ پھر یہ لفظ کمپیوٹر کی سکرین پر ٹائپ ہوتے تھے اور بعد ازاں سپیکر کے ذریعے نشر ہوتے تھے۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کے واحد شخص تھے جو کہ پلکوں کے ذریعے بولتے تھے اور پوری دنیا ان کی آواز سنتی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے بے شمار کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب A Brief History of Time نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا۔ انہوں نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں لیکچر دینا شروع کر دیے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے اور فارمز ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ اسٹیفن کی ویل چیئر کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے اسٹیج پر رکھ دیا جاتا تھا اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں اور جو اپنے تمام خیالات دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور 14 مارچ 2018 کو 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا اور وہ اسی بلند حوصلگی کی وجہ سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کی اتنی بڑی بیماری بھی ان کو تحقیق کرنے سے نہیں روک سکی۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق تو حاصل ہوتا ہے کہ اگر انسان ہار نہ مانے اور اس کا حوصلہ بلند ہو تو دنیا کی کوئی مصیبت اور پریشانی انسان کو اس کی منزل حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو خوش رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔